بسم اللہ الرحمن الرحیم وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات گرامی، آج کی یہ مختصر تقریب مرکز اہل سنت جامع عطائے مصطفیٰ کے اندر تمام مسالک کے علماء اکرام اور معززین تشریف فرما ہیں۔ یقیناً یہ ہمارے لیے خوشی کا باعث ہے کہ تمام مسالک کے علماء اکرام جمعۃ المبارک کے دن بھی اپنی اپنی نمائندگی کرتے ہوئے فلسطین کے سلسلے کے اندر ہم سب اکٹھے ہوئے۔ یقیناً ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی جس بھی مقام پر جہاں کہیں بھی تمام اہل سنت و جماعت اور تمام مکاتب فکر کے علماء اکرام کو دعوت دی جائے گی تو وہ یقیناً وہاں اکٹھے ہوں گے۔ یقیناً ہم اسی طرح ہی اکٹھے ہو سکتے ہیں کہ اپنے اپنے ہم مسلک پر بھی قائم رہیں اور کسی کے مسلک کو نہ چھیڑیں۔ یہ اس کا ایک طریقہ ہے کہ جس طرح اہل سنت و جماعت پر اگر کوئی شرک کے فتوے لگاتا ہے تو اس کو یہ شرک کے فتوے لگانے بند کرنے پڑیں گے، اس لیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہ حدیث پاک میں واضح طور پر ارشاد فرما دیا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت کے اندر ہر گناہ ہو سکتا ہے لیکن میری امت قیامت تک شرک میں مبتلا نہیں ہوگی، اور یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ اسی طرح اگر کوئی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے خلاف کوئی بات کرتا ہے تو ہم مل کر جو ہیں وہ اس کو سمجھائیں گے کہ صحابہ اکرام ہمارے سروں کا تاج ہیں، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اور اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر یہ فرما دیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، جب سب کے سب جنتی ہیں، ہر صحابی نبی جنتی ہیں، تو ہم کسی صحابی کی شان میں گستاخی نہیں کریں گے، نہ ہی سنیں گے۔ اور اسی طرح اولیاء اکرام کے بارے میں اگر کوئی بات کرتا ہے تو ہم تب بھی اس کے خلاف جو ہیں وہ مل کر جد و جہد کریں گے کہ اولیاء اکرام کا ذکر بھی تو اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر فرمایا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور کرامات اولیاء بھی برحق ہیں۔ اللہ پاک نے چند کرامتیں قرآن پاک کے اندر اس لیے بیان فرمائی ہیں تاکہ پتہ چل جائے کہ کرامت اولیاء برحق ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پر کوئی بات کرتا ہے تو تب بھی ہم مل کر اس کا دفاع کریں۔ کوئی اہل بیت کے بارے میں کوئی گستاخی کرتا ہے تو ہم مل کر اس کا دفاع کریں، تو امن اسی طرح ہی قائم ہو سکتا ہے کہ ہم نبی پاک علیہ السلام کی ختم نبوت پر بھی یقین رکھیں، صدیق اکبر کی صداقت پر بھی یقین رکھیں، ہم اہل بیت کی عظمت کو بھی اپنے ملحوظ خاطر رکھیں، اور اولیاء اکرام کے مرتبے کو بھی ہم ملحوظ خاطر رکھیں۔ اسی طرح صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی شانیں بھی ہم بیان کریں۔ تو اہل سنت و جماعت یہ تو مسلک ہی ہم سب جو ہے نا، چاہے اگرچہ فروعی اختلاف ہوں آپس کے اندر، لیکن یہ فروعی اختلاف جو ہیں یہ خاطر میں نہیں لائے جاتے۔ جس طرح کوئی رفع یدین کرتا ہے کوئی نہیں کرتا، تو اب رفع یدین کرنے یا نہ کرنے سے کوئی نماز میں خرابی نہیں آئے گی، نماز تو اس کی بھی ہو جائے گی جس نے رفع یدین نہیں کیا، اور جس نے رفع یدین کیا ہے نماز اس کی بھی ہو جائے گی۔ اور آج لوگ اس معاملے کے اندر جھگڑے میں پڑے ہوئے ہیں کہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھیں یا ہاتھ باندھ کے نماز پڑھیں۔ دشمن ہمارے ہاتھ کاٹنے پر تلا ہوا ہے، اور ہم اس بات میں جھگڑ رہے ہیں کہ ہم ہاتھ باندھ کے پڑھیں کہ ہاتھ کھول کے پڑھیں۔ تو مکہ شریف میں آپ چلے جائیں تو کوئی ہاتھ باندھ کے پڑھتا ہے اور کوئی ہاتھ کھول کے پڑھتا ہے، کوئی ننگے سر پڑھتا ہے، کوئی سر ڈھانپ کے پڑھتا ہے، کوئی پگڑی باندھ کے پڑھتا ہے۔ میں نے ایک شخص کو دیکھا وہاں مکہ شریف کے اندر کہ وہ نماز کے اندر جیب سے مسواک نکال کے مسواک کر رہا تھا۔ جب اس نے نماز مکمل کر لی تو میں نے اس سے پوچھا کہ نماز کے اندر تم مسواک کیوں کرتے ہو؟ تو وہ کہنے لگا میں امام مالک کی پیروی کرنے والا ہوں، اور امام مالک کے نزدیک مسواک کرنا یہ وضو کی سنت نہیں ہے، یہ نماز کی سنت ہے، اس لیے میں نماز میں مسواک کرتا ہوں۔ تو اب وہ نماز کے اندر بھی مسواک کر رہا ہے تو نماز تو اس کو بھی ہو جائے گی۔ تو لہٰذا ہم سب مل کر متحد ہو جائیں، اور کسی اپنے بزرگان دین اولیاء اکرام انبیاء اکرام صحابہ اکرام ان سب کے بارے میں ہم توہین کسی زبان سے ہم نہ سنیں نہ کریں، تو پھر ہمارا اتحاد قائم رہ سکتا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہاں کہہ ہی نہیں سکتا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔